پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سیاستدان کس ڈگر پر ہیں اور عوام کا کیا حال ہے۔ چودھری اکرم پی ایم ایل کیو کے سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال جاری ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو کام 3 سال میں نہیں ہوئے یہ 2 سال میں ہو جائیں گے؟ یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی پتہ تھا، اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں کچھ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ صرف بنیادی طور پہ کیونکہ دونوں ہی ایک ایجنڈے پہ ہیں کہ کسی طرح اپنی ٹرم پوری کر لیں اور اقتدار کے مزے لوٹ لیں۔ دونوں کے پاس عوامی مفادات کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے اور دونوں کے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو قوم کو مشکلات سے نکال سکے۔ دونوں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو ملک میں بے روزگاری مہنگائی کا خاتمہ کر سکے، اور جس ملک میں امپلائمنٹ نہیں ہوگی وہاں نہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے نہ بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ وہ ملک خودکشیوں اور موت کی طرف بڑھتا ہے، اور ہماری معیشت کا جو حال ہو گیا ہے، بڑی بد نصیبی اور دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی آنے والا وقت اس میں بہتری لاتا نظر نہیں آ رہا۔ اور میری ذاتی رائے میں اگر آج بھی کوئی پالیسی بنائی جائے تو اس ملک کی معیشت اگلے 3-4 سال میں سنبھلنے کے قابل نہیں ہے۔ غریب کی زندگی مشکل سے مشکل ہونے جا رہی ہے، اور آپ کو تیار ہونا ہوگا کہ وہ وقت اس پاکستان میں آنے والا ہے جب لوگ راشن کے تھیلے ایک دوسرے سے چھین کے لے جائیں گے، اور یہ حکمران عوام کو بالکل بے بس اور لاچار کرنے میں تلے ہوئے ہیں، اور حالات خوفناک سے خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار جناب مجیب الرحمان شامی نے بھی۔ شامی صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ شامی صاحب، آج کی ہم پیش رفت پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کام 3 سال میں نہیں ہو سکے، جو اب میاں نواز شریف صاحب نے جو آج 4 رکنی کمیٹی بھی بنا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کام 3 سال میں نہیں ہوا وہ 2 سال میں اب ہو جائے گا؟ دیکھیے، آپ 3 سال کی بات کر رہے ہیں، کئی کام تو ایسے ہیں جو 30 سال میں نہیں ہوئے، تو ان کو 2 سال میں کرنا مطلوب ہے۔ 2 سال میں یہ سارے کام تو بالکل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اس طرف سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو یہ اعتماد دیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک خاص سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ بالکل آخری نتیجے پر پہنچ جائیں۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے، مسائل کو حل کرنا، مصائب کا سامنا کرنا، انڈسٹریلائزیشن کرنا، بے روزگاری دور کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن وقت لیں گی۔ اگر ماحول بہتر ہو جائے اور ایک معلوم ہو جائے کہ حکومت جو ہے اور اپوزیشن مل کر یہ کام کرنا چاہتی ہیں، تو پھر لوگوں میں ایک اعتماد بحال ہوگا، سیاسی فضا بہتر ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی معاشی فضا بھی بہتر ہوگی، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور حاصل کر لیا جائے گا۔ اچھا شامی صاحب، یہ جو نکات اٹھائے ہیں میاں نواز شریف نے اپنے مطالبات میں، جو 10 اہم باتیں تھیں، آپ کو اس میں کہاں کہاں مشکلات لگ رہی ہیں کہ حکومت ان کی ان باتوں کو کہاں کہاں پہ مشکلات محسوس کرے گی، اور کن کن باتوں کو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مانیں گی، اور کن کن باتوں کو شاید ان کے لیے ماننا ہی ممکن نہ ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کئی باتیں بہت مشکل ہیں۔ مثلا قرضوں کی واپسی جو کہا گیا ہے کہ سیاسی بنیاد پر جاری کیے گئے، ایک ایک بات کا جائزہ لینا ہوگا۔ بینکوں نے کئی معاملات بند کر دیے ہیں، سفر آگے بڑھ چکا ہے۔ ایک ایک کیس کا جائزہ لے کے یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا سیاسی بنیاد پر ہے، کون سا سیاسی بنیاد پر نہیں ہے، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، اور اس میں سے بھی سیاسی انتقام جو ہے اس کی بو بھی نکل سکتی ہے، اور اس پر بھی ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو این آر او کے کیسز ہیں، ایک ایک کیس کا جائزہ لینا ہوگا۔ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک ہی کیس پہ فوکس کر رہے ہیں، باقی 8,000 سے زیادہ کیسز کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو اس کے لیے بھی کوئی میکنزم بنانا ہوگا، اور یہ 45 دن میں تو کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے لیے کچھ سفر جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے، ان نکات میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہیں بھی کہ ریونیو کیسے بڑھنا ہے، ٹیکس کیسے وصول کرنا ہے، حکومت کا خزانہ جو ہے اسے کیسے بھرنا ہے، اخراجات تو کرنے کی بات کی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کو ہم نے وصولی کیسے کرنی ہے۔ اور پھر یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ جو ڈیفنس اخراجات ہیں ان کے معاملے میں بھی ایک اشارہ کیا گیا ہے۔ اب وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ پھر اس کے ساتھ دیکھیے کہ حکومت کے 30% اخراجات کم کر دیے جائیں، تو حکومت کے پاس تو پہلے ہی کیا ہے، یعنی گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑی گی کیا؟ ڈیفنس اخراجات نکال دیں اور آپ قرضے نکال دیں ان کی ادائیگی،
اور حکومت کے پاس بچتا کیا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ 30% جو صرف مرکز کی حکومت میں ختم ہونے ہیں یا کم ہونے ہیں یا پنجاب میں بھی ہونے ہیں یا سندھ میں بھی ہونے ہیں. تو اس طرح یہ چاہیے کہ پنجاب کی حکومت تو اس کام کا آغاز کر دے, 30% اپنے اخراجات کم کر کے دکھا دے تاکہ ایک ماڈل بن جائے اور پھر وفاق جو ہے مجبور ہو جائے کہ اس کو فالو کرے. تو کئی مشکل مقامات ہیں, لیکن اگر ارادہ کیا جائے تو چلیے آپ آسمان تک نہیں پہنچیں گے لیکن ایک بلند عمارت تک تو کسی تک پہنچ ہی جائیں گے. اچھا شامی صاحب, یہ جو حالات ہیں اس سے تو بہرحال آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو چل رہا ہے سلسلہ یہ بس اسی طرح چلتا رہے گا. نہیں, اسی طرح جو چلتا نہیں رہنا چاہیے. یعنی دیکھیے جب کارپوریشنز جو ہیں وہ خسارے میں جا رہی ہیں. اب اگر وہاں لائق اور محنتی اور دیانتدار لوگ بٹھائے جائیں, چن کے بٹھائے جائیں اور اس پر اتفاق ہو جائے تو پھر معلوم ہوگا چلیے ریلوے کا خسارہ کم ہونے والا ہے, پیپکو جو ہے اس کا خسارہ کم ہونے والا ہے. دیکھیے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہیں, اگر دنیا میں بڑھیں گی تو آپ کے یہاں بھی بڑھیں گی, لیکن پھر گیس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے, اب اس کی لوڈ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, بجلی کو کس طرح آپ نے کوئلہ ہے اس سے بجلی پیدا کرنی ہے تو کتنی رفتار سے آگے بڑھنا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ خلوص نیت کے ساتھ کریں گے تو لوگوں کو ایک پیغام دیں گے کہ مسائل کے حل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, مانی خیز کوشش. ٹھیک ہے, تو اس سے ذرا اعتماد پیدا ہوگا اور فضا بہتر ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر ارشد صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ فوری طور پہ اب ظاہر ہے ہم نے 9 مہینے تو IMF نے ہمیں دے دیے, لیکن ہمیں اب ظاہر ہے کہ معاملات کو قابو میں لانا تو ہے, اکنامک چیلنجز کو قابو کرنا تو ہے. اب کیسے نکلے اس سے صورتحال سے؟ دیکھیں بات سب کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب آپ کے جو اخراجات ہیں وہ اس تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اخراجات کو کم کرنا ہے اپنے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کی وجہ سے اس وقت 900 بلین آپ کے بجٹ میں صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے آپ کو خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. تو اگلے سال تک کے لیے ہمیں اپنے قرضے جو ہیں, نئے قرضے جو ہیں وہ ختم کرنے پڑیں گے, ورنہ یہ گیپ جو ہے بٹوین دا ایکسپینڈیچر اور انکم یہ وائڈن ہوتا جائے گا اور اگلے سال کے بجٹ میں اس کی اور ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے ٹیکس کا نظام ہے جس میں کہ اتنی ایویشن ہو رہی ہے اور جن کو ٹیکس پے کرنا ہے وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں, ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیے تاکہ آپ کے ریونیوز جو ہیں وہ بڑھیں اور قرضے جو ہیں وہ کم ہو سکیں. تیسری بات, سب کو پتا ہے کہ پبلک کارپوریشنز جو ہیں وہ 250-300 بلین کا نقصان کر رہی ہیں. اس میں آپ اچھے لوگوں کو, کمپیٹنٹ لوگوں کو, ایماندار لوگوں کو وہاں پر نامزد کریں, ان کو بورڈز پہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں, ان کو ٹارگیٹس دیں کہ یہ آپ نے اچیو کرنا ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چوتھا, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں پرائرٹائزیشن کیجئے کہ جو پروجیکٹس اس وقت کمپلیٹ ہونے والے ہیں ان کو پوری فائنینسنگ کر کے, چاہے وہ انرجی کے ہوں, چاہے روڈز کے ہوں, چاہے گیس کے ہوں, تاکہ عوام کو اس سے فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عشرت حسین, اور بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, اور بہت شکریہ چودھری اکرم صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.